पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का प्राइवेट पब्लिशर्स की 100 किताबों पर पाबंदी का ऐलान। इस्लाम मुखालिफ और मुल्क दुश्मन मवाद शामिल होने पर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज समेत 31 पब्लिशर्स की कुतुब पर पाबंदी आयद की गई। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के MD राय मंजूर नासिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 10,000 किताबों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। सोना मुल्की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोने की कीमत में 2300 रुपए का इजाफा। सोना 1,17,300 रुपए का फी तोला हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना महंगा होकर 1,566 रुपए का हो गया। की किल्लत का अंदेशा, फीमन कीमत 2400 से तजावुज करने का इम्कान। फ्लोर मिल्स ने यौमिया इजरा दुगना करने का मुतालबा किया। कमालिया में मैदा 2650 रुपए मन हो गया। नान बाय सादा नान 12, कुलचा 15 रुपए में बेचने लगे। फैसलाबाद इंतजामिया ने आटे की कीमत के लिए फ्लोर मिलों की कड़ी निगरानी शुरू कर दी। यूटिलिटी स्टोर से चीनी का असूल फिर मुश्किल। चिन्योट में सब्सिडाइज रेट की चीनी खत्म हुए 3 हफ्ते गुजर गए। तोबा में चीनी के साथ साथ आटे की फराहमी भी रोक दी गई। महंगाई के मारे शहरी महंगे दामों चीनी और आटा खरीदने पर मजबूर। ईद कुर्बान से कबल मुनाफाखोरों की छुरियां तेज। सब्ज मसालाजात की कीमतों में इजाफा। अहमदपुर सियाल में टमाटर और सब्ज मिर्च 100 से 120 रुपए किलो, लहसुन 150 और अदरक 480 रुपए किलो हो गया। जबकि अद्वियात की कीमतों में इजाफे की इजाजत और टैक्सेस में इजाफा। हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद लगाए ताजर तहफ्फुजात का शिकार। ताजर रहनुमाओं ने कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। अहमदपुर सियाल में ईद पर भी तिजारती मराकज वीरान, अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। दुकानदार गाहक न होने से परेशान। दुकानदार कहते हैं कॉस्मेटिक्स, कपड़ा, जूते और हर एक चीज की कीमत में पहले की निस्बत इजाफा हुआ है। खरीदारों ने मार्केटों का रुख करना छोड़ दिया। अदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा, नेपरा का शहरियों से अनोखा तमाशा। नवंबर 2019 से फरवरी 2020 तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 18 पैसे फी यूनिट की अगस्त की बिल्स में वसूली। मार्च से जून एडजस्टमेंट की मद में 3.25 रुपए फी यूनिट का रिलीफ सितंबर में मिलेगा। रिलीफ के बावजूद सारिफ को नवंबर का जून 1 रुपए 3 पैसे फी यूनिट इजाफी देने पड़ेंगे। हुकूमत का सनती सेक्टर के लिए बिजली और गैस सब्सिडी टैरिफ जारी रखने का ऐलान। 30 जून 2021 तक सनती सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया ने डगमगाती एक्सपोर्ट के लिए फैसला खुशाइन करार दिया, जबकि शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद किया। हुकूमत से फौरी तौर पर फैसला वापस लेने का मुतालबा। जंग के इलाके सर्कल रोड पर 2 दिन से बिजली बंद। 2 दिन कबल खराब होने वाला ट्रांसफार्मर तब्दील न हो सका। ताजरों और अहले इलाका का फेस्को के खिलाफ एहतजाज। फेस्को चीफ से नोटिस देने का मुतालबा। तांदेवाला शहर और मज़ाफात में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली बंदी से कारोबारी सरगर्मियां, उमूर खानादारी भी मुतासिर। पेट्रोल महंगा है, जनरेटर चलाकर काम नहीं कर सकते। दर्जियों ने हाथ खड़े कर दिए। बुशियाना ठावाला हाथा के मेन बाजार में बिजली का खंभा सीधा न किया जा सका। बारिश के बायस खंभा गिर गया, बिजली का निजाम मुतासिर। मकीन सराफा एहतजाज। फैसलाबाद की ताजरों ने लॉकडाउन की तजवीज मुस्तरद कर दी। ईद से पहले लॉकडाउन मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। फैसले के इत्तलाक पर एहतजाज का ऐलान। तनख्वाहें बढ़ी नहीं, महंगाई रुकी नहीं। उधर फैसलाबाद के क्लर्कों का कम आमदन में गुजारा मुश्किल। एपका हाजी इरशाद ग्रुप ने मुतालिबात के हक में तालाबंदी और एहतजाज की कॉल दे दी। फैसलाबाद में प्रेस मार्केट के ताजर भी कारोबार के हवाले से परेशान। सदर प्रेस मार्केट चौधरी इकराम कहते हैं लॉकडाउन में शादियों पर पाबंदी से कारोबार मुतासिर हुआ। हुकूमत ऐसे हालात में ताजरों को रिलीफ दे। ईद की 3 छुट्टियां मिलेंगी, मगर ईद के तीसरे दिन दफ्तर जाना होगा। विफाकी हुकूमत का जुमा, हफ्ता और इतवार ईद की छुट्टियां देने का फैसला। ईद के तीसरे दिन पीर को छुट्टी नहीं मिलेगी।
سابق وزیر قانون رانا ثناءاللہ کی حکومت پر کڑی تنقید، حکمرانوں کو وقت دیا تو ملک کو دلدل میں دھکیل دیں گے، ملک کو بچانے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا، نیب کو سیاسی انجینئرنگ کرنے والا ادارہ قرار دیا، بولے یہ احتساب نہیں انتقام ہے اور مزید نہیں چل سکتا۔ چیئرمین پیمرا مرزا سلیم بیگ کی فیصل آباد احمد ریجنل آفس میں اجلاس کی صدارت کی، ڈی جی آپریشنز محمد فاروق، جی ایم میڈیا اینڈ پی آر محمد آصف اور ڈی جی ایچ آر سہیل آصف خان کی شرکت۔ بھارتی چینلز کا مواد روکنے کے لیے لاہے عمل تشکیل دیا گیا۔ پولیس حراست سے نوجوان کی بازیابی کا کیس ہائی کورٹ میں زیر سماعت، ڈی پی او جنگ ڈاکٹر ریاض اور ڈی پی او ٹوبہ رانا عمر فاروق عدالت میں پیش ہوئے، عدالت کا نوجوان کو 17 اگست تک بازیاب کر کے پیش کرنے کا حکم۔ الائڈ اسپتال فیصل آباد میں آپریشن سے قبل کرونا ٹیسٹ ضروری قرار، علامات ظاہر ہونے پر سرکاری بسوں اور دیگر نجی لیبارٹری سے ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ اسپتال انتظامیہ کی انوکھی منطق نے مریضوں کی مشکلات بڑھا دی، بھاری فیسیں کیسے بھرے، غریب مریض پریشان۔ فیصل آباد کی 44 یونین کونسل میں انسداد پولیو مہم کا چوتھا روز، 3 دنوں میں 2,29,271 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ ہیلتھ ٹیمیں 2,50,000 کا ہدف مکمل کرنے کے لیے پرعزم، شہریوں سے تعاون کی اپیل۔ چنیوٹ میں پیدائش، اموات اور نکاح تنسیخ و نکاح کا اندراج اب اور بھی آسان، میونسپل کارپوریشن کی جانب سے رجسٹریشن سینٹر قائم، یو سی آفس نہیں جانا پڑے گا، سینٹر انچارج شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم۔ چنیوٹ میں ریڑھی وان میونسپل کارپوریشن کمیٹی کے مبینہ ظلم و جبر کا نشانہ بننے لگے، ریڑھی وانوں کا میونسپل ملازمین پر فی ریڑھی 300 روپے وصول کرنے کا الزام، متاثرین کا ڈی سی سے نوٹس لینے اور کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ اساتذہ کی ترقیاں اور مستقل کرنا پنجاب ایجوکیٹرز کا مطالبہ، بی ایڈ نہ ہونے پر نکالے گئے ایجوکیٹرز کی بحالی کی اپیل، سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن کو 11 نکاتی ایجنڈا بھجوا دیا، تبادلوں سمیت دیگر مطالبات پر میٹنگ کے لیے وقت مانگ لیا۔ ڈی ایچ کیو اسپتال ٹوبہ کے ڈیلی ویجز ملازمین اسپتال انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج، ڈی ایچ کیو اسپتال ٹوبہ کے 32 ملازمین نے 8 ماہ سے تنخواہیں ادا نہ کرنے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ 10 مالی سال 2020-21 کی اے ڈی پی اسکیموں میں کوئی اسکیم نہ مل سکی، کمالیہ میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ، چیف آفیسر عمیر دلدار کا سینئر نائب صدر انجمن حسینیہ سید ثقلین حیدر قاسمی کیمرہ دورہ۔ ادھر فیصل آباد شہر کی سڑکیں کھنجوات میں تبدیل، فیصل آباد کی حاجی سعدی کھیڑی نے جھنگ روڈ کی مرمت کا بیڑا اٹھا لیا، جبکہ گوجرا کے اکلوتا اور کئی علاقوں کو ملانے والا لاری اڈا فاٹک سالوں سے مسیحا کا منتظر، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا، تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔ جنگ میں بغیر این او سی بھٹے چلانے والے مالکان کو نوٹسز جاری، 155 بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقلی کی وارننگ، محکمہ ماحولیات کے 31 اگست کے بعد بھٹے بند کرنے کا انڈیا۔ سیٹلائٹ ڈاؤن جنگ کے واٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارہ نکلے، فلٹر عرصے سے تبدیل نہ ہو سکے، ٹوٹیاں بھی غائب، سیٹلائٹ ڈاؤن کے رہائشی آلودہ پانی پینے پر مجبور۔ ادھر بھوانا سنوارو تحریک کا اراکین اسمبلی اور انتظامیہ کے خلاف احتجاج، ناقص سیوریج نظام نے شہر کو گندے پانی میں ڈبو دیا، مظاہرین کا وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کمشنر فیصل آباد عشرت علی اور آر پی او رفت مختار کا توبہ ٹیکسنگ کا دورہ، ڈپٹی کمشنر آفس میں امن و امان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی، علماء، تاجر اور سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقات کی، عید پر کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کا عزم کیا گیا۔ عطائیوں کے خلاف کارروائیوں سے متعلق چالان فارم کی فہرست بھجوائی جائے، کارروائیوں سے متعلق روزانہ رپورٹ بھجوائی جائے، فیصل آباد میں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈویژن کا سی ای او ہیلتھ کو مراسلہ۔
سینیورڈ پولیس کی نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی پر کارروائیاں کرایہ داری ایکٹ اور حساس تنصیبات آرڈیننس کے تحت 11 مقدمات درج کیے گئے. غیر قانونی طور پر مکان کرائے پر دینے پر 18 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے. بٹالہ کالونی فیصل آباد میں 3 ملزمان کی 10 سالہ بچے کے ساتھ مبینہ بدفعلی. پولیس نے مقدمہ درج کیا. ورثاء کی مزید کارروائی نہ ہونے کی شکایت. معذور والد انصاف کے لیے دربدر. پولیس حکام کو نوٹس لینے کی دہائی. اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ فیضان احمد ریاض کی ممبران عام کمیٹی سے ملاقات. عید قربا اور محرم الحرام کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. ڈی ایس پی احمد سجاد شیما، محتمم مدرسہ جامعہ عثمانیہ مولانا زاہد انور، الطاف حسین شاہ قریشی سمیت دیگر کی شرکت. لالیہ میں ٹائیگر فورس کے جوانوں میں جیکٹس اور ماسک تقسیم کرنے کی تقریب. اسی فضل عباس، ضلعی صدر شوکت رحیم اور تحصیل صدر ڈاکٹر حسن نواز اور دیگر کی شرکت. 30 ٹائیگرز میں جیکٹس اور ماسک تقسیم کیے گئے. فیسکو ملازمین کو عید کے موقع پر ہارڈشپ الاؤنس ملے گا. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظوری دی. کورونا کے دنوں میں جام فشانی سے بجلی کی فراہمی یقینی بنانے اور ریکوری کے لیے بھرپور کام کیا. تمام فیسکو ملازمین کو بونس ملنے سے عید کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی. فیصل آباد میں پلانٹ فار پاکستان مہم جاری. ٹائیگر فورس نے بھی مہم کا آغاز کیا. 200 سے زائد پودے ڈی گراؤنڈ کے اطراف پر لگائے گئے. ڈی سی محمد علی، اے ڈی سی عفیفہ شادیہ اور دیگر بھی موجود تھے. اور کھیل کے میدان میں امیروں کے بچے کلبز میں کھیل کر اپنا ٹیلنٹ دکھا لیتے ہیں، مگر مزدوروں کے بچے کہاں جائیں؟ مزدور کے بچوں کے لیے کوئی گراؤنڈ، کلب یا سہولیات موجود نہیں. لیبر فیڈریشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری میاں محبوب کا انتظامیہ سے مخصوص جگہ دینے کا مطالبہ.